اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ ہم نے سورۃ بقرہ کو شروع کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے قرآن مجید کو کہ یہ ایک کتاب ہے۔ کتاب میں کوئی بے چینی نہیں۔ جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بے چینی محسوس نہیں ہوتی، کوئی اضطراب محسوس نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک قانون کی کتاب ہے، یہ رولز اینڈ ریگولیشن کی کتاب ہے، یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک سسٹم بتایا ہے کہ یہ سسٹم، یہ قانون جب آپ اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں اور آپ اپنے پریکٹیکلٹی کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو کوئی الجھن نہیں ہوگی، کوئی اضطراب نہیں ہوگا، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، اور ریب جو ہے اس سے پہلی سٹیج شک ہوتی ہے، شک کے بعد ریب شروع ہوتا ہے، یعنی کہ شک تو کرنا ہی نہیں، اور جب اس کو پڑھنا ہے تو اس کے عمل کرنے میں آپ کو کوئی بے چینی، کوئی اضطراب، کوئی الجھن محسوس نہیں ہوگی۔ پھر ایک یہ بات ہے جو میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی جو عربی زبان ہے اس میں جو میم لگتا ہے، میم جو لگتا ہے اس میں داخل ہونے کی بات ہوتی ہے۔ اسلام میں آپ داخل ہو جاتے ہیں، جب آپ سلامتی میں داخل ہو جاتے ہیں، جب آپ پیسفل ہو جاتے ہیں تو آپ مسلمز کہلاتے ہیں۔ سلامتی میں داخل ہونے والا مسلم کہلاتا ہے، تقوی میں داخل ہونے والا متقی کہلاتا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے اور پٹ فال سے بچتا رہتا ہے، وہ متقی کہلاتا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے ان کو راستہ دکھاتی ہے، ان کو روشنی دکھاتی ہے جو کہ پٹ فال سے، گڑھوں میں گرنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر اس میں غیب کا ذکر ہے۔ غیب جو چیز ہوتی ہے موجود ہوتی ہے، ہم اس تک نہیں پہنچتے، جب ہم اس تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ غیب نہیں رہتی۔ جو ہمارے اعمال ہیں ان کا رزلٹس ہم تک چھپا رہتا ہے، جب وہ رزلٹ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے پھر وہ غیب نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے عملوں کا نتیجہ غیب ہے، اس پہ یقین رکھو کہ وہ ایک دن تمہارے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ قائم کرنا جو ہے رائٹ اینگل، میں نے سمجھایا تھا کہ رائٹ اینگل کو زاویہ قائمہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بیلنس رکھتا ہے، اپنا ہر طریقے پر اینگل ضرور بنایا رکھتا ہے، لیکن جب اس کو ضرورت پڑتی ہے کسی اللہ تعالیٰ کے قانون پر جب ہم عمل کرتے ہیں، جب اس کی دی ہوئی ڈیوٹیز کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ کے لیے بچے کی ڈیوٹی سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر ہماری اس ڈیوٹی میں سے کسی مریض کو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے تو تھوڑا سا ہم اس کی طرف اینگل بنا لیں گے، ہمارے ماں باپ کو ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ اینگل بناتی ہیں۔ پھر رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق آپ کی ہر اس چیز کو رزق کہتے ہیں جو آپ کی نشو و نما میں کام آتی ہے، جو آپ کی گروتھ میں کام آتی ہے۔ آپ کا رزق، آپ کی ایجوکیشن بھی آپ کا رزق ہے، آپ کے گھر آپ کا رزق ہے، آپ کی جو انکم ہے وہ آپ کا رزق ہے، آپ کا کھانا پینا آپ کا رزق ہے۔ یہ ہر نشو و نما دینے والی چیز رزق ہے، اس کو ینفقون کھلا رکھنا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ ہے دوسروں کو اس میں شامل رکھنا ہے، جس کو اس کی ضرورت ہے۔ میرے علم کی کسی اور کو ضرورت ہے تو میرے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے علم میں دوسروں کو بھی شامل کر لوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی ٹیلنٹ دیا ہے، جو چپ میں لگی ہوئی چیز مجھے ملی ہے فری میں پلیٹ میں رکھی ہوئی، میرا کام ہے دوسروں کو بھی اس میں شامل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل ہوا، سب پہ یقین رکھنا ہے، سب پہ ایمان لانا ہے۔
اور آخرت پر بھی یقین رکھنا ہے۔ پھر دوبارہ بتاؤں گی کہ عربی زبان میں جب لائن بناتے ہیں تو پہلے کو اول کہتے ہیں اور اس کے دوسرا جو نمبر 2 ہوتا ہے اس کو آخر کہتے ہیں۔ سب سے آخری والی کو، سب سے آخر والے کو آخری نہیں کہتے، یعنی کہ ہمارا جو کل ہے، جو آج ہم بو رہے ہیں کل کاٹیں گے، اس پر یقین رکھنا ہے۔ آج نمبر 5 سے میں دوبارہ شروع کروں گی۔ اولائکا، لائن نمبر 5، سورۃ بقرہ۔ اولائکا علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے روشنی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ روشنی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس پیغام میں روشنی رکھی ہوئی ہے۔ اس پیغام میں اس قانون کو اپنا لیں تو آپ روشن ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنا راستہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی وہی لوگ ہیں جو اس قانون پر عمل کرتے ہیں، جو اس سسٹم کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان رولز اینڈ ریگولیشنز کا بنایا ہے، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ مفلحون فلاح پا جانا، یعنی کامیاب ہو جانا، کامران ہو جانا، فلاح یافتہ ہو جانا۔ نمبر 6، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، کافر ہم دوسروں کو بہت جلدی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس وقت ہم کفر کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے منع کیا ہے۔ جس وقت ہم غیبت کرتے ہیں، ایسی غیبت جو دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جو ان کی موجودگی میں ہم نہیں کہہ سکتے اور برا بھلا ان کے متعلق کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس وقت ہم کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ریجیکٹرز ہیں، جو اللہ کے قانون کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، سواء برابر ہے، مساوی، ایکول ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آپ چاہے ان کو خبردار کریں، وارن کریں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ وارن کریں۔ جو اللہ کے قانون کو ریجیکٹ ہی کر رہا ہے، جو مان کے کفر کر رہا ہے، جو مان کر دے ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپلائی کرنا ہی نہیں چاہتا، تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ چاہے ان کو وارن کریں کہ طوفان آنے والا ہے، یا جو تم آج ایکشن کر رہے ہو کل کو تم ری ایکشن پاؤ گے، آپ ان کو خبردار کریں، آپ ان کو وارن کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے۔ they will not listen to you، لا یؤمنون، وہ پیسفل نہیں ہونا چاہتے۔ یہ سمجھ آیا کہ یہ پیغام، یہ قانون، یہ سسٹم صرف ہماری پیس کے لیے بنا ہے، جیسے ماں باپ بچے کے لیے ہر چیز اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کو پیسفل بنانے کے لیے بناتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ہمیں پیسفل زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، تاکہ اس کو اپنا لو اور پیسفل زندگی گزارو، پیس میں رہو، خود بھی اور دوسروں کو بھی امن میں رہنے دو۔ نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا مہر ان کے دلوں پر، بلکہ جب وہ قانون کو فالو نہیں کرتے تو قانون ان کے لیے بلائنڈ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کو نظر نہیں آتا۔ وہ قانون چونکہ یوزبل نہیں رہتا ان کے لیے، تو اس لیے ان کے دلوں پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ وَلَا سَمْعِهِمْ، اور ان کی سماعت بھی کام نہیں کرتی، نہ وہ سننا چاہتے ہیں نہ وہ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں جو ہیں جب اپنا شہد جمع کرتی ہیں تو موم کا پردہ ایک باریک سا اس کے منہ کے اوپر موم کا ایک باریک سا پردہ اس کے شہد کے اوپر لگا دیتی ہیں تاکہ شہد ضائع نہ ہو۔ اس کو عرب جو تھے اس کو ختمہ سے تعبیر کرتے تھے۔ تو اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ان کے اوپر ہم خود بخود ایک پردہ چڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں نظر ہی نہ آئے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔
ہمارے قانون سے دوری کی وجہ سے وہ پردہ ہمارے اوپر، ہماری ریزننگ کے اوپر اور ہماری سماعت کے اوپر چھا جاتا ہے۔ نہ ہم کچھ اچھا سننا چاہتے ہیں اور نہ کچھ ہم اپنا اچھا سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو قلب لفظ ہے اس کا میننگ ہوتا ہے الٹنا پلٹنا۔ ہمارے قرآن مجید کا جو ترجمہ انگلش میں کیا جاتا ہے اس کے نیچے بھی جو قلب کا لفظ ہے اس کے نیچے مائنڈ لکھا جاتا ہے، ہارٹ نہیں۔ یعنی کہ ہر چیز، ہمارا دماغ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چیز ہماری سر کے اندر دماغ کا حصہ رکھا ہے۔ دماغ کے بھی کئی حصے ہیں۔ ایک ریزننگ کرتا ہے جو چیزوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم یہ کریں، پھر دوسری ایک تھاٹ آتی ہے کہ نہیں یہ کریں، اس میں ریزننگ ہمیں دیتا ہے۔ ایک دماغ کا حصہ ہے جو فوکسنگ میں ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ تو اسی طرح دماغ کے کچھ حصے ہیں جو مجھے سمجھ آیا، جو دماغ کا وہ حصہ جو ریزن آؤٹ کرتا ہے چیزوں کو، اس کو قلب کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قانون کو جب تم فالو نہیں کرتے تو تمہاری وہ جو ریزننگ والا حصہ ہے اس کے اوپر ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ وہ پردہ کون ڈالتا ہے؟ ہم خود، ہماری میں، کیونکہ ہمیں وہ قانون، کسی کی غیبت کرنی ہے، اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ کے قانون پر ہم اپنے دماغوں پر اس قانون کے حصے پہ پردہ ڈال دیتے ہیں اور پھر غیبت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہماری میں جو ہے اس وقت خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہماری سننے والی قابلیت بھی جو ہے اس پر بھی ہم کئی دفعہ صحیح بات کو سننا نہیں چاہتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود اپنے قلب پر اور اپنی سماعت پر اپنی میں کی وجہ سے پردہ ڈال دیتے ہیں۔ والا ابصارہم، اور ان کی بصیرت پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ غشاوتن، ایک ڈھانپ لیا جاتا ہے، ڈھانپ دیتے ہیں غلط چیزوں سے۔ غشاوتن ڈھانپ لینا یا چھا جانا، اس کو وہ بھی ایک پردے کی طرح کام کرتی ہے، یعنی کہ ہماری بصیرت کو بھی ہم اپنی میں کی خوشی کی وجہ سے قانون کو چھوڑ کر اپنی میں کی وجہ سے اس کے اوپر ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی بصیرت کو، اپنے قلب کو، اپنی سماعت کو، اپنی میں کی وجہ سے ریزننگ کو بند کر دیتے ہیں، اپنی سماعت کو بند کر دیتے ہیں، اپنی بصیرت کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، غشی چھا جاتی ہے ان کی بصیرت کے اوپر، وَلَهُمْ، ان کے لیے عذاب، بدلہ ہے۔ عذاب کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اور بدلہ جو ہے وہ ایکشن سے ملتا ہے۔ جو ایکشن کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے، یعنی کہ ری ایکشن۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ری ایکشن جو ہے عظیم، بہت اسٹرانگ قسم کا ان کو بدلہ ملے گا، جو اپنی بصیرت کو، اپنی قلب کو اور اپنی سماعت کے اوپر پردہ ڈالے رکھتے ہیں اور اپنی میں گم رہتے ہیں۔ نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں میں سے میں یقول، جو قول کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم پیسفل بن گئے، اللہ کے قانون کو فالو کرنا شروع کر دیا، اللہ کو نہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون کو فالو کرنا جو ہے اس کو، یعنی کہ اللہ نے جو ہمارے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں اب ہم ان پر عمل کرتے ہیں، اور وہ عمل جو ہے ہمارا ہمیں پیسفل بناتا ہے۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو ہمارے ٹمورو کے ایکشنز ہیں ان کے اوپر۔ یوم کا لفظ قرآن مجید میں کسی سچویشن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کسی دن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کسی سچویشن کے ہونے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو وہ سچویشن آخر جو ٹمورو ہمیں فیس کرنی ہے اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ وی بیکم پیسفل، کہ جو بھی عمل ہے وہ ہم صحیح کریں تاکہ کل کو صحیح ری ایکشن پا سکیں۔ وما ہم بمؤمنون، جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور اپنے ایکشنز کے ری ایکشنز پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمن، اور اس کے ساتھ وہ امن میں مومنین بن جاتے ہیں، اس تھیری کے اوپر یقین کرنے سے وہ اس قانون میں داخل ہو جاتے ہیں، اینڈ دے بیکم پیسفل۔
اور جو نہیں ایمان لاتے اس پہ، اس کے اندر وہ نہیں چاہتے کہ ہم پیسفل بنے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس قانون کو ہم نے دھوکہ دے دیا۔ والذین، اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لا چکے ہیں، وہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک دینار ہوتا ہے عرب میں، جو ہمارا پیسہ ہوتا ہے، ہمارا روپیہ ہوتا ہے، ان کا ایک دینار ہوتا ہے۔ دینار خدا، خے دال عین خدا، اس دینار کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں تو صحیح لگے لیکن پرکھنے میں کھوٹا ہو، یعنی کہ دیکھائی ہم صحیح دیتے ہیں لیکن جب ہمارا ایگزام ہوتا ہے تو ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ یخادعون اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو، وہ اللہ کے قانون کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ نظر آتا ہے لوگوں کو کہ وہ قانون پر عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ قانون پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو قانون کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے قانون کے اوپر پورا نہیں اترتے بلکہ کھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دے رہے، الا انفسہم، صرف اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کسی کو اللہ کے قانون کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اللہ کا تو قانون ایک دفعہ بن گیا، ہر تخلیق کے ہر انسان کے لیے ایک ہی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جو قانون کو چھوڑتا ہے وہ خود نقصان پاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ما یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا انفسہم، اپنی میں کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ عقل و سمجھ ان میں ختم ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آسانیاں پیدا کرے آپ کی زندگی میں، اور اس قانون پر عمل کرنے والا بنائے۔